کافی دنوں سے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ فلسطین کے موضوع پر یا غزہ کے موضوع پر، ان کے شہداء کے اوپر، یا پھر یوں کہیں کہ ان کے اوپر جو ہونے والا ظلم و ستم ہے، اس پر بات آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے انہیں غیروں کے ہاتھوں مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے اور پسنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جیسے بھائی کے بارے میں انسان کے اندر ایک درد، ایک کڑن ہوتی ہے کہ جب تک اس کا انصاف نہیں لے لیتا وہ ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اور دوسرے الفاظ اس کے اندر حدیث میں آتے ہیں کہ ولا یسلمہ، کہ اس کو غیروں کے ہاتھوں نہیں مرنے دیتا، اس کو غیر کے حوالے نہیں کرتا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اب جب کہ ہم نے کیا کیا کہ ان کو غیروں کے ہاتھوں حوالے کر دیا کہ بس آپ جو چاہیں کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جانوروں کے اوپر بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ان سے ہو سکتا ہے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے اپنے جو ان کے بچے ہوتے ہیں جو بھی ہے ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو جانوروں سے بھی اس حوالے سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب آپ اس کی مثال سمجھیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، ایک چھوٹا کتا ہے، اس کو سانپ نے پکڑا ہوا ہے، اپنے شکنجے میں اس کو لیا ہوا اچھے طریقے سے، اور دو چھوٹے چھوٹے کتے کے بچے ہیں، یہ پپی کہتے ہیں ان کو، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے۔ اب وہ دو بچے انہوں نے سانپ کو پکڑا ہوا اور اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں اچھے طریقے سے، اور ایک بڑا کتا بھی وہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہ خدا جانے کیا سین ہے اس کا، ماں ہے ان کی یا باپ ہے، وہ بس دیکھ رہا ہے، وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ لیکن چھوٹوں کو دیکھیں کہ ایک چھوٹے کو پکڑا ہوا ہے، دو چھوٹے سانپ کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر اپنے بھائی کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دیر کے اندر اندر وہ چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھنے میں تو یہ کتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کام ہم سے اچھا کر گئے ہیں، یعنی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو چنانچہ ان دونوں نے مل کر ایک کو بچایا، پھر تینوں نے مل کر اس اپنے دشمن کا تیا پاچا کیا۔ یاد رکھنا، آج اگر یہ فلسطین کے اوپر مرحلہ آیا ہوا ہے تو کسی زمانے میں ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ آج اگر ہم نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کی تو کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ ہوگا کیا کہ اب چونکہ وہ تو فلسطینی لوگ ہیں ہی ایسے ہی کہ وہ پلے بڑے ہی اس ماحول کے اندر ہیں، ان کو اس چیز کی اتنی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہم کسی اور چیز میں پلے پڑے ہیں، ہمارا ماحول کچھ اور ہے، ہم نے کبھی اس طرح کی گولوں کی آوازیں نہیں سنی، تو تماشے اور اس طرح کی الٹی پھلٹی چیزیں تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں گھیر لیا گیا تو دشمن یاد رکھنا ہمیں چاروں طرف سے گھیرے گا۔ اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہو رہی ہے، جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، آپ اس پر ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے، اور چاروں طرف سے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو کر ہماری وہ دھلائی کرے گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو کم از کم ہمیں اگر اپنے آپ سے سبق نہیں ملتا، ہوش نہیں آتا، تو اس طرح کی ویڈیو آتی ہے سامنے، کوئی اس طرح کا پیغام سامنے آتا ہے، تو ہمیں اس سے چاہیے کہ سبق سیکھیں۔ بات سمجھتے ہو بھائی؟